بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت ہوا وائس چینل کے معزز ناظرین، حافظ عذرا کی طرف سے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا واقعہ ایک ایماندار اور سچے چرواہے کا ہے اور اس کی بکریوں کا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کا۔ اس ایماندار چرواہے کے اللہ تعالیٰ کی ذات اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر یقین کے بارے میں ہم آج جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ بھی ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ کسی دور دراز کے علاقے میں ایک ایماندار اور غریب چرواہا علی رہتا تھا۔ وہ ایک سچا مسلمان اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا انسان تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس کے علاقے میں خشک سالی پڑ گئی۔ بارشیں بند ہونے کی وجہ سے فصلیں نہ ہوئیں اور نہ ہی میدانوں میں جانوروں کے لیے سبزہ اگا۔ لوگ اور جانور بھوکے مرنے لگے۔ لوگ بہت پریشان تھے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن جمعہ کے خطبے میں مسجد کے امام صاحب نے بہت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، یعنی اللہ کا نام لے کر، دریاؤں اور سمندروں کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی رک جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ امام صاحب اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت بتا رہے تھے۔ یہ بات علی کے دل میں گھر کر گئی۔ اس نے سوچا اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ علی نے سوچا یہاں تو قحط سالی ہے، کیوں نہ میں اپنی بکریوں کو دوسرے گاؤں لے جاؤں۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس گاؤں تک پہنچنے کے لیے درمیان میں ایک دریا تھا اور اسے پار کرنے کے لیے کشتیاں بھی موجود نہیں تھیں، اور اس دوسرے گاؤں پہنچنے کا کوئی اور راستہ بھی موجود نہیں تھا۔ علی دریا کو پار کرنے کے بارے میں سوچنے لگا کہ کیسے تمام بکریوں کو اس پار لے جایا جائے کہ اس کے ذہن میں مولانا صاحب کی وہی بات آئی، اگر سچے دل کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے تو دریا بھی اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور اللہ کے حکم پر چلتا ہے۔ اس نے اپنی تمام بکریوں کو ساتھ لیا اور دریا کنارے پہنچ گیا۔ وہاں جا کے دیکھا کہ دریا زور و شور سے بہہ رہا تھا۔ اس نے اللہ پر اور اس کے کلام پر یقین رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور کہا کہ اللہ کے حکم سے تو میری مدد فرما، مجھے اپنے بکریوں کے ساتھ دوسری پار جانا ہے، تو ہمیں اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس کے دل میں یقین تھا کہ دریا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی بکریوں کو دریا کے اوپر ہانک دیا۔ اس کی بکریاں اور وہ خود دریا کے اوپر چلتے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اس نے اپنے بندے کو مایوس نہیں کیا۔ جب علی بغیر کشتی کے، بغیر ڈوبے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پر بکریوں سمیت پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں بہت ہریالی تھی۔ ہرا بھرا جنگل چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس علاقے میں اس دریا کی وجہ سے پہلے کوئی پہنچ ہی نہیں سکا تھا، اس لیے اس علاقے کے درخت سبزے اور پھلوں سے جھکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے طفیل اس غریب چرواہے کو وہاں پہنچا دیا۔ علی نے خود اور اس کی بکریوں نے بھی پیٹ بھر کر کھایا۔ اس کا یقین بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت پر اور بھی مضبوط ہو گیا۔ اب تو وہ روزانہ اسی طرح صبح سویرے گھر سے نکلتا اور اپنی بکریوں کو لے کر وہاں پہنچ جاتا اور شام کو واپس بھی آ جاتا۔ اس کی بکریاں بہت صحت مند ہو گئیں کیونکہ اس جنگل میں گھاس اور ہرے بھرے درخت تھے، ہر طرح کی ہریالی تھی، جس کی وجہ سے اس کی بکریاں بہت وزنی اور صحت مند ہو گئی تھیں اور اس وجہ سے دودھ بھی بہت دیتی تھی۔ جب لوگوں نے علی کی بکریوں کی صحت دیکھی تو حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، زمین بنجر پڑی ہے اور ہمارے جانور تو مر رہے ہیں، علی بکریوں کو ایسا کیا کھلاتا ہے جو اس کی بکریاں اتنی صحت مند ہیں؟ انہوں نے یہی بات علی سے بھی پوچھی تو وہ چونکہ ایک سیدھا سادہ انسان تھا، اس نے تمام بات لوگوں کو بتا دی۔
لوگوں کو یقین نہیں آیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے اور اپنی بکریوں کی صحت کا راز ہمیں بتانا نہیں چاہتا۔ لیکن علی نے کہا کہ یہی سچ ہے کہ میں اور میری بکریاں دریا پر چلتے ہوئے پار جاتے ہیں۔ لوگوں نے یہ بات امام صاحب کو بتا دی اور امام صاحب سے کہا آپ خود ہی علی سے تمام بات پوچھیں۔ علی کو امام صاحب کے پاس لایا گیا۔ امام صاحب نے پوچھا کیا یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں؟ علی نے کہا یہ بات سچ ہے، بلکہ میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ ہی نے یہ نسخہ بتایا تھا کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی اللہ کے کلام کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ مولانا صاحب بھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور بولے کہ ایسی باتیں تو ہم ہر خطبے میں کرتے ہیں، مگر ایسی باتیں لوگوں کو ایمان کی طرف لانے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن تم کیسی بات کر رہے ہو؟ علی نے کہا کہ نہیں، یہ بات تو 100% سچ ثابت ہوئی ہے۔ جب علی اپنی بات پر ڈٹا رہا تو امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم صبح فجر کے بعد یہ تجربہ خود کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ کیا ہم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے دریا کے پار گزر جائیں گے؟ صبح ہوئی تو پورا گاؤں دریا کنارے پہنچ گیا کہ دیکھتے ہیں کہ علی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ علی بھی اپنی بکریوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ مولانا صاحب بھی موجود تھے، جو کہ دل ہی دل میں ڈر رہے تھے کہ یہ بات تو انہوں نے ہی کہی تھی، لیکن اگر وہ خود ہی دریا میں ڈوب گئے تو بہت شرمندگی ہوگی۔ لوگ اتنے پرجوش تھے کہ وہ اپنے ساتھ ہی مولانا صاحب کو خود لے کر وہاں پہنچے تھے۔ سب لوگ بہت پرجوش تھے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ میرے لیے رسی منگوا دو۔ انہوں نے رسی کے ایک سرے کو درخت سے باندھ لیا اور دوسرے سرے کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کی طرف چل پڑے۔ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مولانا صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی مولانا صاحب نے قدم پانی پر رکھا تو ڈبکیاں لینے لگے۔ بدحواسی میں یہ بھی بھول گئے کہ ابھی تو پانی صرف کمر تک ہے، ڈوب تو سکتے ہی نہیں۔ پانی کے ساتھ ڈوبنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ مولانا صاحب ڈوب رہے ہیں۔ لوگوں نے رسی کھینچ لی اور انہیں باہر نکال دیا۔ لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی، تو یہ دریا پر کیوں نہیں چل سکے؟ یہ دیکھ کر علی ڈر گیا اور چونک کر بولا میرا تو یہ روز کا معمول ہے۔ اس کے یقین میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا ان بکریوں کو پار چھوڑ کر واپس آ گیا۔ لوگ اس کو بھی ولی سمجھنے لگے اور اس کے حق میں نعرے لگانے لگے، لیکن علی ان سب سے بچ کر امام صاحب کے پاس پہنچا اور بولا مولانا صاحب، میں آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف سے پریشان ہوں۔ نہایت عقیدت اور احترام سے کہنے لگا آپ کے سامنے میں اپنی بکریوں کو لے کر پانی کے اوپر چلتا ہوا دوسرے کنارے تک گیا، لیکن آپ پانی میں ڈبکیاں کھا رہے تھے۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ آپ کی بسم اللہ اور میری بسم اللہ میں کیا فرق ہے؟ مولانا صاحب نے کہا کہ ہاں، تم ہی بتاؤ کہ کیا فرق ہے، میں تو خود بہت زیادہ پریشان ہوں۔ علی نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھی، لیکن آپ کا بھروسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے درخت سے بندھی ہوئی رسی پر تھا۔ اپنے اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام پر بھروسہ نہیں کیا آپ نے، ساری بات یقین کی ہے۔ اگر آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے اور بغیر کسی سہارے اور رسی کے پانی میں اترتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہ کرتا اور نہ ہی ناکام ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ دریا کو حکم دے دیتا، وہ آپ کے لیے ٹھہر جاتا۔ مولانا صاحب نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو، تمہارا اللہ اور اس کے کلام پر یقین تھا، لیکن میں نے اللہ کا نام تو لیا لیکن بھروسہ نہ کر سکا۔ اللہ کے کلام میں کتنی برکت ہے، لیکن ہم اس بات کو افسانوی بات مانتے ہیں اور یقین نہیں رکھتے۔
اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھا جائے تو وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کی خشک سالی کو ختم کر دیا اور اس علاقے میں خوب بارشیں برسیں اور جانور بھی موٹے تازے ہو گئے۔ آپ لوگ بھی اس واقعے سے سبق حاصل کیجئے اور اللہ پر ایمان رکھیے، اور ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے اور لائک کرتے رہیے، اور سب سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔